بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہمارا علم الفرائض یعنی میراث کا چوتھا سبق ہے۔ گزشتہ اسباق کے اندر خاص طور پر گزشتہ سبق میں جو ہم نے بات کی تھی وہ موانع ارث یعنی وہ رکاوٹیں اور موانع جن کی وجہ سے آدمی وراثت اور میراث سے محروم ہو جاتا ہے ان کو بیان کیا تھا۔ جو چار تھے، نمبر 1 غلامی، نمبر 2 قتل مورث، نمبر 3 اختلاف دین، نمبر 4 اختلاف دار یعنی اختلاف ممالک و سلطنت۔ اور اس سے پہلے سبق میں جو ہم نے بیان کیا تھا، جو آج کے سبق اسی سبق کی اسی کے ساتھ ایک متصل ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ وراثت سے جو چیزیں مقدم ہوتی ہیں وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 تجہیز و تکفین، نمبر 2 دین یعنی قرض، نمبر 3 وصیت۔ ان تینوں کی تفصیل بیان کر دی۔ اب جو آج کے سبق میں بیان کیا جائے گا وہ یہ کہ پھر ہم وراثت کو تقسیم کیا جائے گا، اور وراثت جن افراد کے درمیان میں تقسیم ہوتی ہے سراجی کے مطابق وہ 10 ہیں، جن میں سے اصحاب فرائض ہیں نمبر 1، نمبر 2 عصبات نسبیہ، نمبر 3 عصبات سببیہ، نمبر 4 عصبہ مولا العتاقہ، نمبر 5 ذوی الفروض پر رد، نمبر 6 ذوی الارحام، نمبر 7 مولا الموالات، نمبر 8 مقر لہو بالنسب علی الغیر، نمبر 9 موسیٰ لہو بجمیع المال، نمبر 10 بیت المال۔ ویسے تو انہوں نے 10 کو بیان کیا، چونکہ ہمارا مقصد یہ بھی تھا کہ سراجی بھی ہماری نظر سے ایک دفعہ گزر جائے، تو اس لیے ہم زیادہ بحث تو ہر ایک پر نہیں کریں گے، کیونکہ جو مقصودی ہیں جن کو آج کل وراثت وغیرہ ملتی ہے اور جو ہمارے مسائل میں جو عام طور پر یہ 3 قسم کے ورثہ پائے جاتے ہیں، جن میں سے ایک ذوی الفروض ہیں اور دوسرے عصبات نسبی ہیں اور تیسرے ذوی الارحام۔ تو تعریفات تو ہم 10 کے 10 کی کریں گے، لیکن پوری جو آگے جو بحث کو لے کر اور آگے جو جس پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہمارا یہ ہدف 3 ہی چیزیں ہوں گی۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں جو کتاب کی جو ترتیب ہے اس کے مطابق، وہاں پر ذوی الفروض کا بیان ہے۔ تو ذوی الفروض اسے کہتے ہیں جن کا حصہ قرآن و حدیث یا اجماع امت سے متعین ہو۔ ذوی الفروض کسے کہتے ہیں؟ ذوی الفروض اسے کہتے ہیں جن کا حصہ قرآن و حدیث یا اجماع امت سے متعین ہو، ذوی الفروض کہلاتے ہیں، اور انہیں اصحاب الفرائض بھی کہتے ہیں۔ اب ان کے حصے کتاب اللہ میں جو حصے متعین ہیں وہ 6 ہیں۔ نمبر 1 نصف، نمبر 2 نصف یعنی نصف، اور نمبر 2 ربع، نمبر 3 ثمن، نمبر 4 ثلثان، نمبر 5 ثلث، نمبر 6 سدس۔ اگر ان کو ہم اردو کے اندر اگر سمجھنا چاہیں تو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ نصف آدھا، ربع چوتھائی، ثمن آٹھواں، ثلثان 2/3، ثلث 1/3، سدس چھٹا۔ اگر اس سے آپ علم حساب میں سمجھنا چاہیں تو نصف جو ہوگا وہ 1/2، ربع 1/4، ثمن 1/8، ثلثان 2/3، اور ثلث 1/3، اور سدس 1/6۔ اس طرح اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ تو ذوی الفروض کے بارے میں آپ کو بتایا کہ ذوی الفروض وہ ہیں جن کا حصہ، چونکہ فروض پہلے بھی کوئی جگہ فرض جسے کہا جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے متعین ہونا اور مقرر ہونا، چونکہ ان کے حصے قرآن سے، حدیث سے یا اجماع امت سے متعین ہیں، اس لیے انہیں اصحاب الفرائض اور ذوی الفروض کہا جاتا ہے۔ ذوی الفروض کل 12 ہیں، جن میں سے 4 مرد اور 8 عورتیں ہیں۔ مردوں میں نمبر 1 شوہر، نمبر 2 باپ، نمبر 3 دادا کے ساتھ یہ، اور پھر نمبر 4 ہے اخیافی بھائی۔ اخیافی کا بھائی ہوتا ہے جو کہ ماں شریک بھائی، اسے اخیافی بھائی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح عورتوں میں بھی 4 ہیں، جن میں سے نمبر 1 بیوی، 4 نہیں، عورتیں 8 ہیں، جن میں سے پہلی بیوی، اور نمبر 2 بیٹی،
نمبر 3 پوتی، نمبر 4 آئینی بہن، اور نمبر 5 اللاتی بہن، اور نمبر 6 اخیافی بہن، نمبر 7 ماں، نمبر 8 جدہ صحیحہ یعنی نانی دادی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ درمیان میں جو آئینی کا لفظ آیا ہے، آئینی اس کا دوسرا نام ہے حقیقی، یعنی جو ماں اور باپ دونوں شریک بہن ہوتی ہے اسے آئینی بہن کہا جاتا ہے۔ اللاتی، یہ جو باپ شریک بہن کو اللاتی بہن کہتے ہیں، اور اخیافی جو ماں شریک بہن ہوتی ہے اسے اخیافی کہتے ہیں۔ تو 4 مرد اور 8 عورتیں یہ ذوی الفروض میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اب آگے ہم اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی یہ اصحاب الفرائض ہیں یہ 2 قسم پر ان کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 نسبیہ، ذوی الفروض نسبیہ، نمبر 2 ذوی الفروض سببیہ۔ نسبیہ وہ لوگ ہیں جو نسب کی وجہ سے وارث ہوتے ہیں، یہ 10 اشخاص اور 10 لوگ ہیں زوجین کے علاوہ، یہ نسب کی وجہ سے وارث ہوتے ہیں۔ اور نمبر 2 سببیہ، یعنی وہ ذوی الفروض جو نکاح کے سبب وارث ہوتے ہیں، کیونکہ موت پر نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے تو پھر یہ رشتہ ختم ہو گیا، یہ صرف زوجین کے ساتھ خاص ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جو 12 ذوی الفروض کا بیان ہوا تھا ان میں سے جو 10 ہیں میاں بیوی کے علاوہ وہ ذوی الفروض نسبیہ کہلاتے ہیں، اور جو 2 ہیں زوجین میاں بیوی ذوی الفروض سببیہ کہلاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو سراجی میں بات کی ہے وہ عصبات نسبیہ کی ہے۔ سب سے پہلے تو وہاں سراجی میں اس کی تعریف کی گئی کہ عصبہ کس سے کہتے ہیں، تو بتایا کہ عصبہ ہر وہ وارث جس کا حصہ مقرر نہ ہو، یعنی اصحاب الفرائض کے حصوں کے بعد جو کچھ بچے اس کا حقدار عصبہ ہوتے ہیں، اور اکیلے ہونے کی صورت میں، یعنی صرف عصبہ ہوں ان کے ساتھ ذوی الفروض کوئی نہ ہو، تو پھر اس صورت میں تمام مال ان کو ملتا ہے، اسے عصبہ کہتے ہیں۔ پھر اگر یہ رشتہ داری کی وجہ سے وارث ہوں تو ان کو عصبات نسبیہ کہا جاتا ہے، اور یہ صرف والد کی طرف سے جو مذکر رشتہ دار ہوتے ہیں وہی کہلاتے ہیں، جیسا کہ بیٹا ہے، باپ ہے، اور دادا ہے، حقیقی بھائی وغیرہ ہے، تو یہ عصبات نسبیہ کہلاتے ہیں۔ یہاں تک تو ہماری 2 باتیں، دو جو کہ وراثت میں جن 10 چیزیں ہیں جن کو 10 اشخاص ہیں یا ان کو وراثت ملتی ہے، تو ان میں سے 2 کا ذکر ہو چکا ہے۔ تیسرا ہے عصبات نسبیہ۔ عصبات نسبیہ وہ ہے جو کسی کو آزاد کرنے کی وجہ سے وارث بنے، اور یہ اس آقا اور مولا کے لیے ہے جس نے اپنے غلام کو آزاد کیا ہو، اور اس غلام کا کوئی ذی فرض یا عصبہ نسبی نہ ہو، چاہے آزاد کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو۔ تو مطلب خلاصہ یہی ہے کہ مولا نے اگر کسی غلام کو آزاد کیا اور اس کا کوئی ذوی الفروض میں سے یا عصبہ نسبی میں سے کوئی رشتہ دار نہ ہو، تو پھر وہ اس کی آقا کو اس کی وراثت میں حصہ ملتا ہے۔ اور نمبر 4 چوتھے نمبر پہ جو ذکر کیا ہے وہ ہے عصبہ مولا العتاقہ، یعنی مولا کے وہ مذکر رشتہ دار جو کہ مولا کی غیر موجودگی میں آزاد شدہ یا آزاد کردہ غلام کے وراثت کے حقدار ہوتے ہیں، اسے عصبہ مولا العتاقہ کہا جاتا ہے۔ اس میں عورتوں کا حصہ نہیں ہوگا، البتہ اگر آزاد کرنے والی کوئی عورت ہی ہے تو پھر تو اس کو ولا وغیرہ تو ملے گی، لیکن عام طور پر یہ جو مذکر رشتہ دار ہوتے ہیں مولا کے، جس مولا نے آزاد کیا، اگر وہ نہ ہو تو اس کی موجودگی میں پھر ان کو ملتا ہے، اسے کہا جاتا ہے عصبہ مولا العتاقہ۔ اور نمبر 5 ہے ذوی الفروض پر رد۔ دوبارہ میں دہرا دیتا تاکہ بات ترتیب تسلسل برقرار رہے۔ سب سے پہلے جو ورثاء میں جو تقسیم کی ترتیب تھی، سب سے پہلے اصحاب الفرائض کو حصہ ملتا ہے، اس کے بعد عصبات نسبیہ کو، اس کے بعد عصبات سببیہ کو، اس کے بعد عصبہ مولا العتاقہ کو، اور 5واں نمبر ہے ذوی الفروض پر رد، یعنی اصحاب الفروض پر تقسیم کرنے کے بعد جو مال بچ جائے گا اور عصبات میں سے کوئی نہ ہو، تو اس صورت میں جو باقی مال ہے وہ ذوی الفروض نسبیہ پر دوبارہ رد کیا جائے گا۔ اس کا آگے رد کے اندر تفصیل سے بیان آئے گا اس کا، یعنی ان کو ایک دفعہ حصہ ملنے کے بعد اگر عصبات نہ ہو تو پھر دوبارہ ان پر
دوبارہ انہیں ملتا ہے تو اسے ذوی الفروض پر رد کہتے ہیں، اس کی تفسیر رد میں آ جائے گی۔ اور نمبر 6 ہے ذوی الارحام۔ ذوی الارحام میت کے وہ رشتہ دار جو نہ اصحاب الفرائض میں سے ہوں اور نہ عصبات میں سے ہوں، تو انہیں ذوی الارحام کہا جاتا ہے، جیسا کہ پھوپھی، ماموں وغیرہ۔ ان کو وراثت اس وقت ملتی جب کہ پہلے دو میں سے کوئی نہ ہو، یعنی ذوی الارحام اصحاب الفرائض اور عصبات میں سے کوئی نہ ہو تو پھر ذوی الارحام کو وراثت ملتی ہے۔ اور آگے ہے نمبر 7 مولی الموالات۔ مولی الموالات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا آدمی جس کا نسب معلوم ہی نہ ہو کسی کو، وہ کسی کے ساتھ یہ معاہدہ کرے کہ بھائی میرے مرنے کے بعد تم میرے وراثت کے حقدار تو ہوگے، لیکن شرط یہ کہ اگر مجھ سے کوئی جنایت وغیرہ ہو جائے یا کوئی مجھ سے کوئی ایسا کام ہو جس کی وجہ سے دیت لازم ہوتی ہے، تم میری طرف سے وہ ادا کر دینا۔ اس معاہدے پر اگر کوئی شخص راضی ہو جائے تو اس صورت میں جس شخص نے یہ معاہدہ کیا اس کے مرنے کے بعد پھر قبول کرنے والا جو ہوگا، جس نے اس معاہدے کو قبول کیا ہے، تو جسے مولی الموالات کہا جاتا ہے، وہ اس کا حقدار ہوگا۔ یعنی ایک آدمی نے کسی شخص سے کہا کہ میرے مرنے کے بعد وراثت کے حقدار تو تم ہی ہوگے، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر مجھ سے کوئی جنایت ہو جائے تو اس کی دیت دینا، تو دوسرا آدمی اس کو قبول کر لے تو قبول کرنے والے کو مولی الموالات کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں اگر وہ آدمی مر جاتا تو اس کے حقدار وہی مولی الموالات اس کی وراثت کا حقدار ہوگا۔ اور 8واں ہے وہ ہے مقر لہو بالنسب علی الغیر، یعنی کسی شخص کا کسی مجہول النسب، یعنی ایسے آدمی جس کا نسب معلوم نہ ہو، کسی شخص کا کسی مجہول النسب کے بارے میں اقرار کرنا کہ وہ میرا بھائی یا چچا ہے۔ اب عبارت کے اندر یہ لفظ آئے کہ یعنی غیر کے اوپر اقرار کرنا۔ اب اس صورت میں دیکھیں، جس صورت میں وہ کہہ رہا ہے کہ مجہول شخص کے بارے میں اقرار کر رہا ہے کہ وہ میرا بھائی ہے یا چچا ہے، تو پہلی صورت میں جب وہ بھائی ہونے کے اقرار کر رہا ہے تو گویا کہ وہ باپ پر اقرار کر رہا ہے کہ اس کا یہ جو میرے باپ کا بیٹا ہے۔ دوسری صورت میں جب وہ کہہ رہا ہے میرا چچا ہے تو اس صورت میں دادا کے خلاف اقرار کر رہا ہے کہ گویا کہ دادا کی اولاد کو شمار کر رہا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے مقر لہو بالنسب علی الغیر۔ یہ 8ویں تھی۔ اس کے بارے میں بھی تفصیلات ہیں بہت ساری کہ شرائط ہیں چند، لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آج کل چونکہ زیادہ تر وہ 3 قسم کے ورثاء پائے جاتے ہیں، ذوی الفروض، عصبات نسبیہ اور ذوی الارحام، تو اس لیے ان پر زیادہ تفصیل سے روشنی ڈالی جائے گی، باقی ہر ایک کو سرسری طور پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور نمبر 9 ہے موسیٰ لہو بجمیع المال، یعنی جس کے لیے تمام مال کی وصیت کی گئی ہو۔ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جس صورت میں یعنی جب بھی کوئی آدمی وصیت کرتا ہے تو اس صورت میں صرف تہائی مال سے وصیت کو نافذ کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ پیچھے گزر چکی ہے بات کہ یہ تو اس صورت میں ہے کہ جب کہ دیگر ورثاء موجود ہوں، لیکن جب کوئی وارث موجود نہ ہو تو پھر جس کے لیے تمام مال کی وصیت کی گئی ہے تو اس کو تمام مالی وصیت کے اندر دیا جائے گا۔ اور 10ویں چیز جس کا ذکر کیا گیا وہ بیت المال ہے، یعنی مذکورہ بالا جتنی بھی تمام چیزیں ذکر کی گئی ہیں یہ کوئی بھی موجود نہ ہو، یہ 9 کی 9 چیزیں، تو اس صورت میں مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کیا جائے گا، کیونکہ بیت المال میں تمام مسلمانوں کا حق ہوتا ہے۔ اگر بیت المال میں جمع ہونے کے بعد کوئی وارث ظاہر ہو جائے تو اس صورت میں وارث ہونے پر اگر اس نے دلیل پیش کر دی تو اس کے حصے کو بیت المال سے واپس لیا جائے گا۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ چونکہ اس دور میں تو بیت المال ہے ہی نہیں، ویسے عام طور پہ صورت پیش آنا بہت ہی مشکل ہے کہ 9 وارثین میں سے کوئی بھی نہ ہو، لیکن بالفرض 9 ورثاء میں سے کوئی بھی نہ ہو اور بیت المال بھی نہ ہو، تو اس صورت میں آج کل بیت المال کا جو متبادل ہے وہ فقراء ہیں، اس لیے پھر اس کے مال کو فقراء پر تقسیم کیا جائے گا۔ یہ ہر جگہ کا حکم ہے، جہاں پر بھی بیت المال میں مال لوٹایا جاتا ہے، اگر بیت المال نہ ہو تو پھر فقراء اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ آخر میں ایک فائدے پر بات ختم کرتا ہوں۔ فائدہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو اصحاب الفرائض میں سے 12 میں سے سب سے جو میں نے 4 عورتوں میں سے ایک کا نام ایک جدہ صحیہ بتایا تھا۔ اب صحیح کی جو قید لگائی ہے تو ایک فائدہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، کیونکہ جد اور جدہ کی یہ مختلف اقسام ہیں،
یہ ایک فائدے کے طور پر سے بھی سمجھ لیں۔ ایک ہے جد صحیح۔ جد صحیح وہ ہے کہ جس کو میت کی طرف منسوب کرنے میں یعنی ماں کا واسطہ نہ آئے، جیسا کہ دادا ہے اور پردادا ہے، ان کو اگر میت کی طرف منسوب کرتا ہے کہ میت کا دادا اور میت کا پردادا، تو درمیان میں ماں کا واسطہ نہیں آتا۔ نمبر 2 ہے جد فاسد۔ جد فاسد وہ ہے جن کو میت کی طرف منسوب کرنے میں یعنی ماں کا واسطہ آئے، جیسا کہ نانا ہے۔ اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یہ میت کا نانا ہے، تو اب درمیان میں ماں کا واسطہ رہے کہ نہیں، ان کی ماں کا، میت کی جو ماں ہے اس کا یہ باپ ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہے جدہ۔ پہلے تو جد صحیح اور جد فاسد کی تعریف ہوئی، اور اگلی ہے جدہ صحیحہ اور جدہ فاسدہ کی تعریف کیا ہے۔ جدہ صحیحہ وہ ہے کہ جس کو میت کی طرف منسوب کرنے میں جد فاسد کا واسطہ آئے، جیسا دادی اور نانی۔ بلکہ یہاں پر میں نے جدہ صحیحہ کی تعریف وہ غلط کر دی۔ جدہ صحیحہ کی تعریف وہ ہے، یہ ہے کہ جس کو میت کی طرف منسوب کرنے میں جد فاسد کا واسطہ نہ آئے۔ پہلے میں نے بول دیا تھا واسطہ آئے، جد فاسد کا واسطہ نہ آئے۔ جد فاسد جیسا کہ آپ نے پیچھے پڑھا تھا، جد فاسد جیسے نانا۔ اب اس کی مثال، یہ میں نے مثال جد صحیح کی نہیں دی بلکہ جد فاسد کی مثال دی ہے۔ یعنی جدہ صحیحہ وہ ہے کہ جس کو میت کی طرف منسوب کرنے میں جد فاسد کا واسطہ نہ آئے، جیسے دادی۔ اب دادی کو میت کی طرف منسوب کرتے ہو جد فاسد یعنی نانا کا واسطہ نہیں آتا۔ اسی طرح نانی ہے، اس کو میت کی طرف منسوب کرتے ہیں تو اس صورت میں بھی نانا کا واسطہ جو کہ جد فاسد ہے اس کا واسطہ نہیں آتا۔ اور پھر آخری چیز جو ہے وہ جدہ فاسدہ۔ جدہ فاسدہ وہ ہے جس کو میت کی طرف منسوب کرنے میں جد فاسد کا واسطہ آئے، جیسے نانا کی ماں۔ چونکہ نانا جد فاسد ہے، تو جب ہم میت کی طرف منسوب کریں گے نانا کی ماں کو، تو نانا درمیان میں جد فاسد کا واسطہ آ رہا ہے۔ تو آج کا سبق یہیں تک کافی ہے، انشاءاللہ اس کے بعد اس کی مشق بھیجی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں علم دین حاصل کرنے والا بنائے۔